لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وصالح بخشش میرے شیخ طریقت کا مجموعہ کلام ہے. اس میں 5000 سے زائد اشعار ہیں. مناجات، حمد، نعتیں، استغاثے. اس کے صفحہ نمبر 8 پر 8 سے 9 تک الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 328 حدیث نمبر 23 کے حوالے سے درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رباعیات رضا ماہ سفر المظفر کے سلسلے میں حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. ماہ سفر المظفر میں اللہ عز و جل کے ولی عاشق غوث جلی امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا یوم عرس منایا جاتا ہے 25 سفر المظفر کو بریلی شریف میں، ہند میں. تو اسی نسبت سے اس ماہ میں مدنی چینل اپنی خصوصی نشریات لایا ہے. اسی میں ایک سلسلہ رباعیات رضا ہے. آج کی رباعی کون سی ہے، اس کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور اچھا عمل ہے، نیک کام ہے، جائز کام ہے، جتنی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کیجیے، بغور سننے کی نیت کیجیے، اور تعظیم مصطفیٰ کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سننے کی نیت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام پر عز و جل یا جل جلالہ کہنے کی نیت کیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سید اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہوگا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت کر لیجیے. اعلیٰ حضرت اپنی اس ربائی میں بہت ہی عشق بھری باتیں کہتے ہیں اور شب اسرا کے دولہا کے چہرے کی ضیاء کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں اسرا میں جنا جلوائے رخ سے تاباں، اسرا میں جنا جلوائے رخ سے تاباں، خدمت میں دواں آئینہ رویان جنا. اے شوق نظر ٹھہرے تو کیوں کر ٹھہرے، آئینے میں آفتاب اور وہ بھی جنبا. اسرا کہتے ہیں شب معراج کو. جنا مینز جنت، پیراڈائز. جلوائے رخ چہرے کی ضیاء، کس کی؟ میٹھے مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تابا روشن، چمک. خدمت میں دواں دوڑنا. آئینہ رویان جنا، آئینہ رویان جنا یعنی جنت کے حور و غلمہ. یعنی اعلیٰ حضرت اس ربائی میں فرما رہے ہیں کہ شب معراج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے ساری جنتیں چمک اٹھی. جنتیں کتنی ہیں؟ 8. اور اعلیٰ جنت کون سی؟ جنت الفردوس. اور جنتوں میں رہنے والے کون؟ حور و غلمہ. حور یہ جنتی عورت جو بہت حسین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے. اور غلمان وہ جنتی لڑکے جو جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. تو جنت میں رہنے والے حور و غلمہ شب معراج
معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دوڑ پڑے۔ اے دیدار رسول کے خواہش مند، بھلا کسی کی نظر ان کے چہرے پر ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ شیشے میں سورج ہو اور وہ بھی حرکت کر رہا ہو۔ سورج تو ویسے نہیں دیکھا جا سکتا، اور شیشے کے اندر تو اس میں اور بھی زیادہ وہ تیزی آ جاتی ہے، اور پھر بھی حرکت بھی کر رہا ہو۔ نہیں، شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کیا کہنا، آپ کا حسن و جمال اور بڑھ گیا، اور آپ کی رفتار شب معراج ایسی تھی کہ کون دیکھ سکتا ہے۔ اور اس راج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی ضیائیں ہی کچھ اور تھی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان و عظمت ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ، ترجمہ کنز ایمان، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ تو کیسا منظر ہوگا جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دولہا بنے ہوں گے۔ خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ مرآت شرح مشکات جلد 8 صفحہ 20 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، عرش اعظم، آسمان، جنت کے محلوں، دریچوں میں، وہاں کے درختوں کے پتوں پر، حوروں کی پتلیوں میں، فرشتوں کی آنکھوں میں، غلمان کے سینوں پر، طوبہ کے غنچہ و گل میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ بھی وہاں جا کر یہ ساری بہاریں دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہشت کی کنجیاں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے۔ جنت کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 23 تا 31 پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے جنت کیا ہے، جنت کہاں ہے، جنتیں کتنی ہیں، جنت کی منزلیں، جنت کے پھاٹک، جنت کے باغات، جنت کی عمارتیں، جنت کی نہریں، حوض کوثر، جنت کے چشمے، اہل جنت کی عمریں، جنتیوں کی بیویاں اور خدام، حوروں کا جلسہ اور گانا، جنت کے بازار، جنت میں خدا کا دیدار، یہ سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو لے کر پڑھ لیجیے۔ ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث نمبر 2573 لکھا ہے کہ جنت میں حوریں اس طرح کے نغمے گائیں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ تو سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت اپنے عشق رسول کا اظہار اس ربائی میں کر رہے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا دولہا بنایا گیا تو آپ کا رخ روشن بہت تاباں تھا، بہت چمک رہا تھا، اور وہ جنتی حوریں اور جنتی غلمان آپ کی خدمت کے لیے وہ دوڑ رہے تھے، سبحان اللہ، اور آپ کے رخ روشن پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ اور کیسے ٹھہرے کہ سورج کو کون دیکھ سکتا ہے، سورج، اور جب وہ آئینہ میں منعکس ہوتا ہے تو پھر دیکھنا اور مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ حرکت کر رہا ہو پھر تو دیکھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔
خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. یہ جو میں نے شعر پڑھا یہ بھی اعلی حضرت کا ہے، اور اعلی حضرت کا مشہور قصیدہ معراجیہ جو 67 اشعار پر مشتمل ہے اس کا ہے. اور اعلی حضرت کا ذوق دیکھیے کہ اتنے سارے اشعار لکھے، ایسا قصیدہ لکھا کہ کوئی کیا لکھے گا. اردو زبان میں ایسا قصیدہ معراجیہ کس نے لکھا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سید اعلیٰ حضرت کو یہ وہ مقام عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی. اچھا، اب یہ 67 اشعار والا قصیدہ لکھا، مگر عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے کہ آپ مقطع میں کیا کہتے ہیں. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرنا ہمارا وظیفہ ہے، تمنا ہے کہ سرکار قبول فرما لے. شاعری کی ہوس نہیں ہے ہمیں، اور نہ یہ پرواہ ہے کہ کیسے ردیف ہیں کیسے کافی ہیں. اور ورنہ وہ شاعر جنہیں مدنی ماحول نہیں ملتا، وہ دینی ماحول نہیں ملتا، دینی سوچ نہیں ہوتی، آخرت کی سوچ نہیں ہوتی، رضا الہی کی سوچ نہیں ہوتی، تو وہ بیچارے شعر کہنے کے بعد انتظار کرتے ہیں. جیسے عام طور پر مشاعرے ہوتے ہیں نا، تو سب پھر وہ یوں منتظر ہوتے ہیں کہ ان کو داد دی جائے. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں ہوس نہیں ہے شاعری کی، ردی کیا ہے کافی کیا ہے پرواہ نہیں ہے، بس آقا کی ثنا یہ ہمارا وظیفہ ہے، اور تمنا ہے کہ سرکار قبول فرما لے. کیا بات ہے اعلی حضرت کی، سبحان اللہ. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کیا بات